بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا نبیل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریویوز۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یقیناً وہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ کسی ریاست میں ایک بہت امیر شخص رہتا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت اس کے پاس تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو انتہائی پرتعیش اور بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس رئیس شخص نے سوچا کہ مجھے کسی طرح اپنے بیٹے کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ کس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کتنے ہی غریب لوگ رہتے ہیں اور وہ غربت میں اپنا گزر بسر کس طرح کرتے ہیں، تاکہ میرے بیٹے کو ان آرائش و آسائش کی قدر و قیمت کا احساس ہو جو اسے میسر ہیں، لیکن ان غریب لوگوں کو میسر نہیں ہیں، اور اس مال و دولت کی قدر ہو جو میں نے اسے دے رکھی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو کسی گاؤں میں لے جائے گا اور ایک دن کسی غریب کسان کے گھر گزاریں گے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا اور سارا دن وہ دونوں باپ بیٹا ایک کسان کے ساتھ رہے۔ اس رئیس شخص نے اپنے بیٹے کو پورا گاؤں دکھایا۔ اس رئیس شخص نے اپنے بیٹے کو پورا گاؤں دکھایا اور گاؤں کے لوگوں کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، رہن سہن بھی دکھایا۔ بیٹے کو اس نے گاؤں کی زندگی سے اچھی طرح روشناس کروا دیا۔ رئیس کا بیٹا یہ سب انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور انوکھا تھا۔ گاؤں سے واپس آ کر رئیس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ سیر کیسی لگی؟ بہت اچھی، بیٹے نے جواب دیا۔ باپ نے پوچھا، تم نے دیکھا کہ کس طرح غریب لوگ زندگی گزارتے ہیں؟ جی ہاں، بیٹے نے ادب سے جواب دیا۔ باپ نے پھر بیٹے سے پوچھا، اس سے تم نے کیا سیکھا؟ بیٹے نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس گھر میں ایک کتا ہے اور گاؤں والوں کے پاس 4 کتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے جو کہ صرف ہمارے گھر کی حدود میں ہے، جبکہ گاؤں والوں کے پاس ندیاں ہیں، نہر ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے پاس بلب اور ٹیوب لائٹس ہیں جو ہمارے گھر اور گھر کے باغیچوں کو رات تک روشن رکھتی ہیں، جبکہ گاؤں میں فری لوگوں کے سروں پر چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو اندھیرا ہوتے ہی خود بخود چمکنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر کا صحن گھر کی دیوار کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور ان کا صحن وہ زمین ہے جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ لاجواب ہو گیا
بیٹے نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، شکریہ ابا جان کہ آپ نے مجھے دکھایا۔ بیٹے نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، شکریہ ابا جان کہ آپ نے مجھے دکھایا، بتایا اور احساس دلایا کہ ہم کس قدر غریب ہیں۔ دوستو، یہ ایک آفاقی سچ ہے کہ سب کچھ صرف ہمارے دیکھنے اور سوچنے کے انداز پر منحصر ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، بلکہ ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ ہم زندگی ہمیشہ اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ اور مثبت شخصیت کے مالک ہیں تو آپ کی زندگی یقیناً خوشحال اور پرسکون ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پیار، محبت، دوست، خاندان، اچھی صحت اور زندگی کے بارے میں مثبت سوچ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ان چیزوں کو نہ تو آپ خرید سکتے ہیں اور نہ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ آپ زندگی میں سب مادی اشیاء حاصل کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ چاہتے اور سوچتے ہیں۔ آپ کے پاس مادی اسباب یوں وہ مستقبل میں بھی کبھی نہ کبھی آپ حاصل کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میں وہ سب کچھ کرنے کا جوش و جذبہ، ہمت و جرات نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔